جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے در فرید سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں سالانہ عرس مبارک کی تقاریب پاک پتن شریف کی مبارک نگری میں جاری ہیں۔ پروگرام فیض فرید حضور بابا صاحب کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کے پیکر کو بیان کرتا ہے، ان کے شمائل، ان کے خصائل اور ان کی سیرت کی جو روشنی پوری دنیا میں پہنچی اور اس خطۂ ارضی کو بالخصوص جس طرح انہوں نے مستنیر کیا، یہ تمام باتیں ہماری موضوع سخن ہیں۔ ہمیں بڑھنا ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب قبلہ، ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹی سی روایت حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کی حوالے سے، حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ایک شخص نے ان کے سامنے دنیا کی برائی شروع کر دی، دنیا کی مذمت شروع کر دی۔ جب آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ نے اس شخص کو روک دیا، مذمت کرنے والے شخص سے کہا کہ اٹھ جا یہاں سے اور چلا جا، تو دنیا کا دوست ہے، اسی لیے جب سے آیا ہے دنیا کا ہی ذکر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا انداز فکر ہے۔ ویسے ایک شخص مذمت کر رہا ہے، ظاہراً مذمت کر رہا ہے، لیکن ذکر دنیا کا کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ والی ہستی نے اسے بھی روک دیا کہ تو اگر اللہ والا ہے تو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، دنیا دنیا کیوں کرتا جا رہا ہے۔ اس فکر کے بارے میں کیا کہیے؟ جی صفدر بھائی، یہاں جو حضرت رابعہ بصری علیہ رحمت کا تو آپ نے ذکر فرمایا ہے، دنیا کی ناپیدائش ذکر ہے۔ میں مولا کائنات کے ایک جملے سے آپ کے قول سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب۔ اللہ اکبر۔ دنیا مردار ہے اور اس کا جو طالب ہے، جو اس کے پیچھے جانے والا ہے، جو اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ کتا ہے دنیا کا۔ اور دنیا جو ہے صفدر بھائی، آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رسول ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کا گزر ہوا۔ ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ مرا ہوا تھا، صحیح، مردار ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے کون لے گا ایک درہم میں؟ کون اسے خریدے گا؟ یا رسول اللہ، یہ تو پہلی بات ہے ہی مردہ، پھر اس کے اندر نقص موجود ہے، اسے کون لے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا اللہ کے ہاں اسی طرح جس طرح تم ناپسند کرتے اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو رب کائنات کسی کافر کو مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا عطا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، دونوں چیزیں ہیں، یہ فتنہ ہے، لیکن اگر یہی دنیا، یہ مال و زر جو ہے، اگر صراط مستقیم پر، اگر اللہ کے حکم پر یہ صرف کیا جائے تو یہی نعمت بھی بن جاتا ہے۔ درست۔ اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اونٹ آئے شام سے، تو جناب مدینہ پاک میں کہا ہے تو آپ نے ساری اللہ کی راہ میں دے دیے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ آئے، ہم آپ کو دگنا معاوضہ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اس کو دوں گا جو مجھے 70 گنا عطا کرتا ہے، تو آپ نے سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہاں میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 175 اور 76 ہے غالباً۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں بھی دنیا کا ذکر ہے، اور جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے اور نفس کے جانب جاتا ہے، نفس کے پیچھے جاتا ہے، اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی، خود رب کائنات نے مثال بیان فرمائی۔ فرمایا اس شخص کی ہے پیارے محبوب مثال بیان فرمائیں، ذکر کریں کہ جس کے سامنے میری آیات بھی ہیں، میری نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس نے ان کو بلا دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ علم و حکمت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اگر وہ یہ نہ کرتا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، فرمایا ہم اسے بلندیاں عطا فرما دیتے، ہم اسے عروج عطا فرما دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شہوت کے پیچھے چلا گیا۔ تو فرمایا جب شہوت کے پیچھے گیا تو فرمایا ہم نے اسے دنیا کا کتا بنا دیا۔ ان تحمل علیہ یلحس او تترک یلحس، فرمایا اسے آپ سختی کرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے، نہ بھی کرے تو وہ بھونکتا ہے۔ تو فرمایا یہ فمثلہ، فرمایا اس مثال کو بیان کریں کہ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، فرمایا ایسے قصے بیان کریں تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کر کے میرے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ سلامت رہیے قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بابا صاحب کا ایک مختصر سا فرمان فرماتے ہیں کہ علوم اور رسوم بالکل بے اثر ہیں جب تک مطلوبہ نتائج اور مقاصد حاصل نہ ہوں۔ آپ ایک پریکٹیکل مسلم ہیں الحمدللہ، ایک ادارے کو آپ چلاتے ہیں، کثیر سینکڑوں افراد آپ کی اس محنت سے مستفید ہوتے ہیں، مستنیر ہوتے ہیں،
تو یہ مقاصد کا، نتائج کا حصول جو ہے بابا صاحب کے فرمان کے پس منظر میں ہم کیسے سمجھے اسے؟ صفدر بھائی 4 مقاصد ہیں حصول علم کے صوفیانہ فکر میں. بسم اللہ ارشاد سب سے پہلا مقصد ہے خاموشی. ہائے ہائے جتنا علم بڑھتا جائے انسان اتنا ہی خاموش سارا کچھ پڑھ کے سیکھ کے بھی خاموش ہو جائیں. اللہ، انسان ابلنے لگتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی معکوس بات نظر آتی ہے، لوگ اس لیے علم سیکھتے ہیں کہ بولا جائے اور ان کو لوگ سنیں. یہ تو مولا کائنات کا بڑا مشہور فرمان ہے. آپ نے فرمایا آج لگتا ہے کہ میرا علم مکمل ہو گیا. کوفے والوں نے پوچھا ہمیں تو تب سے یقین ہے جب کہا گیا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے. کہا آج یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. آج یہ احساس ہے کہ جیسے مجھے کچھ نہیں آتا. اور اس کو علم کی تکمیل کہتے ہیں. وہ علم کی تکمیل بھی ہے اور معراج بھی ہے، کیونکہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیونکہ علم تو آزمائش کے لیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے، جب تک جواب نہیں دو گے میرا رب ہلنے نہیں دے گا. اور آخری سوال دولت کے حوالے سے، عمر اور انسان کی جوانی سارے ہونے کے بعد آخری ہوگا جو علم دیا تھا کتنا عمل کر کے آئے. اللہ، لہذا علم پہ عمل کتنا ہوگا وہ بنیادی مقصد ہے. تو جتنا انسان جان لے گا اللہ کی رحمتوں کو بھی اور اس کے عدل و انصاف کو بھی تو زبان تو خاموش ہو جائے گی، پھر بولنے کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچے گا. دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ درویشوں کا کام کیا ہے، دنیا داروں کے دروازوں پہ جانا، ان کا کام نہیں. ان کا کام ہے کہ یہاں حاضر ہونا، اور یہاں حاضر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ایک جملہ عرض کر دوں، آ گیا ذہن میں وہ جملہ، یہ یہاں حاضر ہونے والوں کو میرے رب نے وزیر اعظم پاکستان تو بنا دیا ہے. اب اس سے بڑی کون سی بات رہے، کون سا بڑا ہوتا ہے. یہاں حاضر ہونے سے سب کچھ ملتا ہے. ملک کا اقتدار دے دیا ہے، دے دیا. اللہ فرید الدین کے در پہ آنے والوں کو دے دیا، تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنے والوں کو نہیں اللہم آتا. صلی علی محمد وعلی آل ان کے محمد. قدموں کے نیچے تو کعبہ ہوتا ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے. ہائے ہائے. لیکن بھروسہ تو کرو نا، توکل تو کرو نا، انتظار تو کرو نا کہ مکہ فتح ہوگا. انتظار تو کر لو کہ مکہ فتح ہونا ہے کہ انتظار کرو، پہلے مکہ انتظار کرو. اور آزمائش ہے، آپ نے اس میں کندن بننا ہے. پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہنا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور کوئی پوچھتا نہ تھا. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. تو خاموشی، اللہ کی ذات پہ توکل. اور تیسرا مقصد اس علم کا ہے عاجزی، انکسار. اگر انکسار نہیں ہے نا، میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے. اور دنیا سے بے رغبتی. ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ آج ہر انسان متقی بننے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کہتا ہے میں ہی متقی ہوں صفدر بھائی، ہر ایک. لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. زمانے کو کہتے رہو کہ میں بڑا متقی ہوں، وہ تو تب سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی کیفیت میں تھا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. لہذا اپنے آپ کو متقی ظاہر نہ کرو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا جتنا انسان علم میں رسوخ حاصل کرتا چلا جاتا ہے، میرا رب اس کے اندر عاجزی، انکسار، یہ اوصاف بھی پیدا فرما دیتا ہے. زندہ باد سیدی. اللہ اکبر. خواجہ صاحب حضور کی آل کے کیا کہنے ہیں، اور باب مدینۃ العلم کے اور خون تطہیر کے وارثوں کے کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد کیا، آپ کیونکہ خود ایک خانقاہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی محبت شفقت اس حوالے سے پہنچتی ہیں. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں بولنے کے لیے، جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر زیادہ ہمارا اندر کا انسان بھی مجبور کرتا ہے. صوفی جب سیکھتا جاتا ہے وہ چپ ہوتا جاتا ہے، اس کی زبان بالکل بند ہوتی جا رہی ہے، عجز اور انکسار اس کے اندر ڈیرا ڈالتا چلا جاتا ہے، دنیا دار بگڑتا چلا جاتا ہے، اور دیندار صوفی جو ہے وہ مجھے سید منظور الکونین شاہ صاحب اللہ ان کی قبر پر بہت رحمت نازل کرے، وہ ایک جملہ اپنے والد گرامی کا فرمایا کرتے تھے کہ جوں جوں کملی پجے تو پاری ہووے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جوں جوں کملی پجے تو پاری ہووے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ یہ محسن صاحب ابھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے، ان کے زور بیان میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. 2 موقع پہ ایسا ہوا، 2 مواقع ایسے آئے، میرے ساتھی بولتے رہے، میں خاموش رہا. اور خاموش رہنے سے ضرور یہ ہوتا ہے
جیسے کہتے ہیں کہ بند دروازے پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو کبھی تو ضرور کھلے کبھی کھلے گا. کون کھڑا دربار ہمارے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے. ہائے ہائے اللہ, انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ سب بولتے رہے ہیں آپ کیوں نہیں بول رہے. تو میں نے کہا خاموشی معنی دارد ادھر گفتن نمی آئے. ہائے ہائے اللہ اکبر. خاموشی ایک ایسا معنی رکھتی ہائے ہے ہائے ہائے, جو کہنے سے نہیں ہوتی. کہنے سے نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دنیا سے لا تعلقی کا تعلق ہے, جس طرح حضرت نے بیان فرمایا, قاری صاحب نے بیان فرمایا, میں ایک واقعہ اپنا بیان کرتا ہوں, ارشاد ہو. اور ایک واقعہ ایک بزرگ کا. اپنا واقعہ تو یوں بیان کرتا ہوں. ہمارا ایک پیر بھائی تھا جو اس واقعے کے بعد, ایسے ہی میں بڑی معذرت کے ساتھ جی کہ بات میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ون گو میں پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچے, تو وقفہ حائل ہو گیا تو بات کا لطف جاتا رہے گا. تو میں اجازت سے چند لمحے وقفے کے لیے پھر انشاءاللہ ہم دونوں باتیں آپ سے دوبارہ سنتے ہیں. انشاءاللہ جو کچھ قاری صاحب فرمانا چاہتے ہیں وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ.